أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز شہزادہ والا تبار شہزادہ حضور تاج المشائخ مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ مدظر اللہ العالی، حضرت علامہ مفتی زاہد سلامی صاحب قبلہ، وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آبو گلے انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقتع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے مجمع جتنا ہے اگر آواز اتنی بلند ہو تو کیا بات ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، اور ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم خلعت زر بنے پشتاروں کے، اور تن من دھن تیرے قدم پر وارے کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، اور صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شہرے ہیں ان چاروں کے، اور بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، تو کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ آج کی یہ محفل حضور امان ملت کے زیر سرپرستی اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے مجھے بھی حکم ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے، اللہ پاک اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم الحرام کا آغاز
ہو چکا ہے اور پوری دنیا کے اندر ذکر امام علی مقام کی محفلیں یقیناً آج پہلی شب ہی سے اس کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کربلا ایک عظیم پیغام ہے انقلاب کا۔ دنیا کے کسی بھی انقلاب کو کربلا کے بعد اگر انقلاب کا جذبہ اور شوق ملا ہے تو وہ میدان کربلا سے ملا ہے۔ محنتیں بدر، احد، خندق اور خیبر میں کی گئی، ان محنتوں کی تحفظ کی جو جنگ ہے اسے جنگ کربلا کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی محنتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے امام علی مقام امام حسین علی جدی علیہ السلام نے اپنا گھرانہ لٹایا۔ داستان کربلا ہم ہر سال سنتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم نے اتنی مرتبہ کربلا کو سنا، بلکہ کربلا شریف کی محفل منعقد کی اور انشاءاللہ یہ قیامت تک منعقد ہوتی رہے گی، لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے کربلا کو سننے کے بعد اپنے اندر انقلاب کیا پیدا کیا، اپنے اندر تبدیلی کیا پیدا کی۔ آئیے آج کربلا کے حوالے سے ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی جائے، امید کرتا ہوں کہ بہت توجہ سے آپ سماعت کریں گے۔ کربلا کی جو جنگ تھی ایک نظریاتی جنگ تھی، یعنی دو نظریے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے، اور پھر آج 14ویں صدی کے بعد یعنی تقریباً چاہے وہ 15ویں صدی کے اندر ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یاد رکھیں یزیدی کسی کو کہنا ہمارے معاشرے میں بہت بڑی گالی سمجھی جاتی ہے، اور وہ گالی ہونا بھی چاہیے۔ یاد رکھیں یزیدی بھی اگر اس کو یزیدی کہہ دیا جائے تو وہ چڑ جاتا ہے، یعنی کہ یزیدی بھی جو قلبی طور پر یزیدی ہے وہ اپنے آپ کو یزیدی کہلانا گوارا نہیں کرتا۔ مگر آج کی اس محفل کے اندر جس میں ہزاروں کی تعداد میں یہ سروں کا سمندر ہے اور اس میں اکثریت نوجوانوں کی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنا احتساب کریں۔ یہ نظریاتی جنگ ہے۔ نظریاتی جنگ کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی دو شخصیتیں نہیں بلکہ دو نظریے آپس میں ٹکرائے اور نظریے کے لیے جنگ کی گئی، تو اس میں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ایک ذات ہے سیدنا امام حسین کی۔ یہ بات بھی آپ سے کہہ دوں، حسین صرف چند فٹ کے کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، حسین مکمل نظریے کا نام ہے، حسین جو ہے ایک مکمل فکر کا نام ہے، حسین پاک ایک مکمل انجمن کا نام ہے، حسین پاک جو ہے وہ مکمل ایک مسلک کا نام ہے، حسین پاک اللہ اکبر جوہد مسلسل کی دعوت پہم کا نام ہے، حسین پاک اللہ اکبر غیرتوں کی آبرو کے تحفظ کا نام ہے، حسین پاک اسلاف کی محنتوں کے تحفظ کا نام ہے۔ تو ہم لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر یزید بھی چند فٹ کے کسی ایک انسان کا نام صرف نہیں ہے بلکہ یزید بھی ایک نظریے کا نام ہے۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر، جو لوگ یزیدی نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں لاکھ اپنے آپ کو حسینی کہہ لیں، وہ حسینی ہو نہیں سکتے۔ اب یہ نظریات کیا ہے؟ تھوڑی دیر میں تاریخ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پہلے یزید کا نظریہ پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امام علی مقام کا نظریہ پڑھتا ہوں۔ میں نہیں کہوں گا کسی کو، آپ نہیں کہیں گے کسی کو کہ حسینی کون ہے، یزیدی کون ہے۔ اس محفل میں پہلی محرم کس مقدس شب کے اندر اپنے آپ میں ڈوب کر سوچنا کس کے ساتھ کھڑے ہو، یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا شہزادہ رسول کے ساتھ کھڑے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آخر یزید سے امام علی مقام کو اختلاف کیوں ہے؟ امام اس سے اختلاف کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یزید جو ہے وہ دین یعنی جس میں صرف نماز ہو، اور وہ بھی نماز صرف نام کو نماز ہو، روزے صرف نام کو ہو، حج صرف نام کا ہو، زکوٰۃ صرف نام کی ہو، صدقات و خیرات صرف نام کے ہو، یعنی چند ٹوپیاں داڑیاں بظاہر یہ ایک دیکھنے کی چیز ہو۔ یزید جو ہے اس مذہب سے، اس دین سے بظاہر کوئی اختلاف نہیں کرتا تھا، وہ روح دین کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی روح کو مٹانا چاہتا تھا، مذہب کی اصل کو مٹانا چاہتا تھا۔ آپ کہیں گے مذہب کی اصل کیا ہے؟ نمبر ایک، سب سے پہلی مذہب کی اصل
یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ کی جائے، اپنے مال سے زیادہ کی جائے، اپنے وطن سے زیادہ کی جائے۔ سب سے پہلی اساس مذہب کی یہ ہے، اقبال نے کہا تھا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ وہ رسول اللہ کی عقیدتیں، وہ رسول اللہ کی محبتیں، وہ رسول اللہ کا پیار، اللہ اکبر۔ نبی کا نام تو لیا جائے لیکن احترام وہ نہ ہو جو صدیق اکبر کے قلب میں تھا، جو فاروق اعظم کے دل میں تھا، جو عثمان غنی کے دل میں تھا، جو مولا علی کے دل میں تھا، جو سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو عبیدہ ابن الجراح، بلال حبشی، ابو ہریرہ، خالد ابن ولید کے دل میں تھا۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت ایک عام انسان کی طرح رہ جائے۔ میں جتنے حوالے آپ کے سامنے جتنی باتیں کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے حوالے یقیناً میں آپ کو دینے کے حوالے سے تیار ہوں، لیکن آپ تھوڑا سا اس کو پہلے سماعت کر لیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد یزید کا انداز یہ تھا، اللہ اللہ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ صحابہ یہی کہتے رہے کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق کرتے تھے وہ نماز کی وجہ سے کرتے تھے، اور وہاں یزید کا حال یہ تھا، اللہ اکبر۔ بعد میں آپ مروانی دور میں دیکھیں یزید کی فکر، اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کا حال یہ تھا کہ جمعہ کا خطبہ اتنا طویل کرنے والے نے طویل کیا کہ عصر کا وقت بھی جانے لگا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جیسی ہستیوں نے ٹوکا تو اللہ اکبر، کہنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے گردن کا بوجھ جو آپ کے جسم پر ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، یعنی کہ دین بدلنا، دین کا نام لے کر دین بدلنا، وہ دین جس میں نماز نہ ہو یعنی روح نماز، وہ دین جس کے اندر اللہ اکبر نشے کی مکمل طور پر کوئی رکاوٹ نہ ہو بلکہ نشہ کیا جاتا ہو۔ بلکہ یزید کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہاں تک لکھتے ہیں کہ یزید اس نشیڑی کا اور نشہ کرنے والے کا نام ہے کہ جس نے سفر حج میں بھی شراب پینا بند نہیں کیا۔ وہ اس نے سفر حج میں بھی، سنبل والوں اور گرد و نواح سے آنے والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے ہندوستان کا کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی اگر حج کے لیے جائے تو کم سے کم وہ سفر حج میں شراب نہیں پیتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ کس قدر بدبخت تھا، کس قدر بدترین اور پلید تھا ابن کثیر کے قول کے مطابق کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پی، اور بعض مورخین نے تو یہاں تک اس کے بارے میں کہا ہے کہ اس نے اشعار کہے۔ اگر مورخین نے انصاف سے کام لیا ہے تو میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں، میں صرف ناقل کی حیثیت سے اس کو بیان کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ اگر دین محمدی میں شراب حرام ہے تو پھر عیسائی بن کر کے شراب پی لینا چاہیے۔ یہ اس کا نظریہ تھا۔ وہ بندر نچاتا تھا، آپ کو پتا ہے، وہ بانسری بجاتا تھا، آپ کو پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ خواجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو بہت بڑی باتیں اس کے بارے میں لکھی، لیکن میں بہت احتیاط کے ساتھ یہ بات کروں کہ یزید اس بدترین انسان کا نام ہے جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی۔ لوگوں نے اور آگے کے قصے لکھے ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اس نے اپنی سوتیلی ماں پر بھی پاپ کی نظر ڈالی۔ شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے بدترین گالی دی، اور وہ گالی شیخ محقق نے لکھا ہے لیکن مجمع میں میری بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ واللہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہو، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ جس پہ تہمت لگتی
آتی ہو تو اللہ جس کی برات کا اعلان کرتا ہے، جس کی عصمت کا اعلان کرتا ہے، جس کی شان و عظمت کا اعلان کرتا ہے، سورۃ النور کی آیتیں جس کی طہارت کی گواہی دیتی نظر آتی ہو، میرے امام کہتے ہیں شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا تیری سیرت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ اکبر، وہ اتنی گندی گالی دی ہے اس کا ذکر نہیں کیا جا سکتا، یہ یزید تھا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، یزید کے یہاں باپ کا کوئی احترام نہ تھا، اس لیے کہ ابن کثیر کو آپ اٹھا کر کے پڑھیں تو وہ اپنے والد سے دور دور ہی رہا، بلکہ وہ یہود اور نصارہ کے ماحول میں رہا۔ کتوں سے محبت کرنا، بندروں سے محبت کرنا، بانسری کا معاملہ، یہ ساری چیزیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اکثر دوست جو تھے وہ یہود و نصارہ تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب ایسا شخص جو ہے وہ کرسی پر، وہ بھی کون سی کرسی، وہ بھی کون سا تخت، وہ بھی کون سی منزل، وہ بھی کون سا مقام، جس مقام پر افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر بیٹھ چکے تھے، اس کرسی پہ وہ بیٹھ رہا تھا۔ اگر امام اس کو قبول کرتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ جو رنگ صدیق اکبر کا ہے وہی رنگ یزید کا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کس قدر جو ہے وہ دین کے اندر فتنہ ہوتا، رکھنا ہوتا، کس طرح جو ہے وہ دین کا کی شکل بگڑ جاتی۔ جس کرسی پہ فاروق اعظم بیٹھ چکے تھے اسی کرسی پہ وہ بیٹھنا چاہتا تھا، یعنی مومنوں کا خلیفہ، مومنوں کا امیر کہلانا چاہتا تھا۔ امام عرش مقام امام حسین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے اس کی مخالفت فرمائی، اور مخالفت فرما کر ایک مکمل نظریہ پیش کیا۔ علی اکبر جیسا جوان خاک و خون میں تڑپتا ہوا دیکھا جائے گا، علی اصغر جیسا شہزادہ کربلا کی زمین پر دفن ہوتا ہوا دیکھا جائے گا، سکینہ کے چہرے پر تماچے لگتے ہیں، حسین اس کو برداشت کر لیں گے، بیویوں کے دوپٹے چھینتے ہیں، حسین پاک کو وہ برداشت ہو جائے گا، لیکن اللہ اکبر، اللہ کے دین کو بدلا جائے، خدا کے دین کے اندر جو روح ہے اس کو مردہ کرنے کی کوشش کی جائے، امام نے اس کو گوارا نہ فرمایا اور سب لٹایا جو آپ داستان کربلا میں سنتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اب ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں جلدی جلدی اپنی گفتگو کو آگے کی طرف لے جاؤں۔ یزید کے یہاں زنا کوئی عیب نہیں تھا، اور امام حسین کے یہاں زنا کا نام سن کر بھی بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کیا لوگ ایسا گناہ بھی کر سکتے ہیں جسے زنا کہتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آج کوئی زنا کے اڈے کی طرف جا رہا ہے اور اس کے ماتھے پر بل بھی نہیں ہے اور وہ بے حیائی اور بدی میں ڈوبا ہے تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ نظریاتی طور پر کس کے ساتھ کھڑا ہے؟ امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے یا پھر یزید کے ساتھ کھڑا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر برا لگے تو معاف کرنا، کڑے پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، ڈورے ہاتھوں میں باندھنے کا نام حسینیت نہیں ہے، رنگ برنگی کپڑوں پہننے کا نام حسینیت نہیں ہے، 10 دن کے محرمی بننے کا نام حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے اگر دین کے تحفظ کے لیے گھر لٹانا پڑے تو گھر لٹا دو، اولاد لٹانا پڑے تو اولاد لٹا دو، حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنا پڑے تو جان بھی قربان کر کے بتا دو جان اہم نہیں ہے، اللہ کا دین ہے۔ اللہ اکبر یا رسول بڑی معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں نے حسینیت کو بہت سستا کر دیا۔ اگر ڈوڑے کڑے اور کلر کے کپڑوں کا نام حسینیت ہوتا یا چند محفلوں کا نام حسینیت ہوتا پھر تو پوری دنیا حسینیت کی طرف آ جاتی۔ حسینیت اتنی آسان تو نہیں ہے نا۔ اس دور میں بھی 22,000 کا لشکر الگ کھڑا ہے اور 72 نفوس الگ کھڑے ہیں، اس سے پتا چلا حسینیت آسان نہیں ہے۔ اب اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو قیامت کے دن
अल्लाह अकबर। किसके साथ उठोगे? मेरी कौम के वो जवानों जो अपनी रातों को गंदी फिल्मों के साथ जो है वो अल्लाह अकबर जहन्नम के अजाब को कबूल करते हुए, खुदा के चैलेंज से न डरते हुए, नरम नरम गद्दों पे लेटकर अगर जिना के मनाजिर देख रहे हो तो मैं यहाँ उलमा मौजूद है, एक बात अर्ज करूं कि यजीद भी तो कहीं फिर ऐसा काम करने वालों से इस मामले में 2 कदम पीछे नजर आ रहा है, और मेरी कौम के वो जवान जो अपने आप को हुसैनी कह रहे हैं, वो इस मामले के अंदर, इस मामले में कह रहा है, क्या वो यजीद से 2 कदम आगे नजर नहीं आते? अल्लाह, बताओ तो सही। शहजादे रसूल से मोहब्बत का दावा, और कोई मुसलमान ये तसव्वुर कर सकता है कि वो जिना के अड्डे पे जाए? वो जिना जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब नबी ने फरमाया कि क़यामत के दिन जानियों को आग के कपड़े पहनाए जाएंगे, आग का कुर्ता पहनाया जाएगा, और उनकी शर्मगाहों पर जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। फिर उसके बाद दूसरी चीज शराब को लेने, नशा को लेने। अल्लाह अकबर। 16-16, 17-17 साल के लड़के आज हमारे नशा की तरफ जा रहे हैं, और अल्लाह अकबर नशा की तरफ जो चीज ले जा रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हुक्का जो है वो इंसान को नशे की तरफ तेजी के साथ ले जा रहा है। मैं हुक्के पर कोई हुक्म तो नहीं लगा रहा हूं, वैसे कोई मैं मुफ्ती भी नहीं हूं कि मैं हुक्के पर कोई हुक्म लगाऊं। हुक्म बयान करना मेरा काम नहीं, मैं एक छोटा सा तालिब इल्म हूं। इस्लाह मुआशरा की महफिल में सिर्फ दिल का दर्द लेकर के आया हूं। इब्तिदा हुक्के से होती है, हुक्का तो कोई हराम नहीं। इस तरह की लोग बात करते हैं, फिर धीरे धीरे सिगरेट पर आते हैं, और सिगरेट के अंदर फिर क्या क्या लगा के पिया जाता है मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं, और आप लोगों से ही हम तक बातें पहुंचती है, और फिर धीरे धीरे इंसान एमडी का, नशे का, और खुदा जाने किस किस चीज का आदी हो जाता है। आपसे पूछता हूं, यजीद भी नशा कर रहा है, आप भी नशा कर रहे हैं, और यजीद के और आपके नशे में फर्क क्या है? अल्लाह अकबर। शायद यजीद ने एमडी वगैरह को ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए किस तरफ जा रहे हो। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम अला जद्दी वाली सलाम के सामने ये चैलेंजेस थे। आप अपनी कौम को जराइम से बचाना चाहते थे, आप अपनी कौम को गुनाह से बचाना चाहते थे। जानते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस्तियों के उजड़ने और घरों के उजड़ने के लिए जो बात बयान फरमाई है, उसको दिल के कानों से सुने। अल्लाह के गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, रातों को कुछ लोगों के मकानात खुद ब खुद जमीन में धंस जाएंगे, जमीन के अंदर जो है जमीन बोस हो जाएंगे। आप कभी सुनते हैं ना कि फला बिल्डिंग गिर गई, फला बिल्डिंग जमीन में दफन हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सब इसी वजह से होती है, लेकिन अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घरों के उजड़ने के, घरों के जमीन बोस होने के असबाब क्या बयान करते हैं। लोग कहते हैं हमारे घरों पर ये चल रहा है, वो चल रहा है। मैंने कहा जो चला रहे हैं हम उनके भी साथ नहीं है, लेकिन अपना करतूत भी तो देखो। कुरान कहता है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, कि तुम पर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे किए धरा है, वो तुम्हारे बुरे अमाल का नतीजा है। अल्लाह अकबर। क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कुछ लोगों के मकान रातों रात जमीन पे गिर जाते हैं, जमीनों में धंस जाते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह उसकी वजह क्या है? आका फरमाते 2 गुना जब घरों के अंदर किए जाते हैं, 2 गुना जब इमारतों के अंदर किए जाते हैं तो घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है, घरों को जमीन बोझ कर दिया जाता है। पूछा या रसूल अल्लाह वो क्या है? फरमाया एक मौसीकी है, म्यूजिक है। जिस घर में म्यूजिक बजता है और जिस घर में शराब पी जाती है, रातों रात उन घरों को जमीन में धंसा दिया जाता है। अब आप मुझे बताओ, कानों में ईयरफोन लगाकर रातों के 3-3, 4-4 बजे तक म्यूजिक सुनने वालों, क्या तुम्हें अपने घरों से प्यार नहीं है? तुम्हें अपने घरों से मोहब्बत नहीं है? तुम्हें अपने घरों से उल्फत नहीं है? और फिर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने दुनिया
دنیا میں شراب کا ایک گھونٹ پیا اور توبہ نہیں کی، جب وہ مرے گا تو مرنے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، وہ کلمے سے محروم رہے گا۔ اور یہاں تک کہ حضرت مالک الدینار فرماتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر مرتے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے کئی نشہ کرنے والوں کو کفر پر کافر ہو کر مرتے دیکھا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو۔ پھر تیسری چیز لیتے ہیں نماز کے حوالے سے۔ 95% لوگ نماز نہیں پڑھتے ہمارے معاشرے کا، اور لوگ آسانی سے کہہ دیتے ہیں مولانا ہمیں ٹائم نہیں ملتا، بلکہ عاشور کے شب میں بھی جس میں جمعرات ہی کو جنگ ہو رہی تھی کربلا کی، اکثر مورخین کہتے ہیں جمعرات کو ہی جو ہے وہ جنگ کا آغاز کر دیا تھا۔ امام پاک نے پوچھا غازی عباس سے عباس کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا وہ تو جنگ شروع کرنے کی بات کرتے ہیں۔ کہا ان سے کہہ دو کہ ہمیں نماز بہت پسند ہے، ہمیں تلاوت بہت پسند ہے، ہمیں گریہ اللہ کے لیے کرنا بہت پسند ہے، ذکر اذکار بہت پسند ہے۔ وہ جنگ تو ہونی ہے لیکن ایک رات کی وہ ہمیں مہلت دے دے تاکہ آنے والی رات شب عاشور ہے اس پہ ہم اللہ کی عبادت کریں، گریہ وزاری کریں۔ آپ سے پوچھتا ہوں امام تو مہلت لے رہے ہیں عبادت کے لیے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں پوری زندگی دی ہے، عبادت کی طرف نہیں آتے۔ کتنی سادگی سے انسان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا۔ مجھے بتاؤ ہم سے بڑھ کر کے مکر کون کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا۔ اگر تلاوت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو گھنٹوں گھنٹوں واٹس ایپ پر وقت کے لیے کیسے ٹائم ملتا ہے؟ اگر اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے تو فیس بک پر یوٹیوب پر گھنٹوں گزارنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے ٹائم کیسے ملتا ہے؟ یاد رکھیے اللہ کے بندو، کب تک عیاشیاں کرتے رہو گے؟ کب تک جرائم کرتے رہو گے؟ کب تک خدا کے غضب کو چیلنج کرتے رہو گے؟ کب تک اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے رہو گے؟ کب تک خدا کے عذاب سے غفلت برتتے رہو گے؟ یاد رکھنا اللہ نے کسی کو بہت لمبی عمر ہمیشہ کے لیے نہیں دی ہے، آخر موت ہے موت، آخر موت ہے موت۔ جب اس نے محبوبوں کو موت دی ہے تو پھر مردودوں کا کیا حال ہوگا؟ جب اس نے مقربین کو موت کا مزہ چکھایا ہے تو دور رہنے والوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھنا جس دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اس دن سوائے پچھتاوے کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ اللہ جب لوگوں کے درمیان بیٹھتے ہو تو ولیوں کی طرح باتیں کرتے ہو، اور جب تنہائیوں میں ہوتے ہو تو شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہو۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ زبان کچھ اور کہے اور کردار کچھ اور کہے۔ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ مسلمانوں بتاؤ اللہ اکبر، ہمیں نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ کون نماز؟ وہ نماز جو معراج المومنین ہے، وہ نماز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ نماز جو گناہوں سے انسان کو ایسے پاک کر دیتی ہے جیسے غسل کرنے والوں کے جسم کا میل ختم ہو جاتا ہے، وہ نماز جو اللہ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے جس نماز سے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس کی بنیاد پر انسان رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ کون سی نماز؟ وہ نماز جس سے روزی میں برکت ہوتی ہے، وہ نماز جس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، وہ نماز جس کے پڑھنے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوتا ہے، وہ نماز جس کے بعد انسان کو مقام محبوبیت ملتا ہے، وہ نماز۔ اللہ اکبر، سارے احکامات زمین پر بھیجے گئے لیکن جب نماز دینا ہوا تو زمین پر نہیں بھیجی گئی بلکہ معراج میں لامکاں پہ بلا کر محبوب کو دے کے بتایا گیا۔ سارے احکامات اپنی جگہ ہے لیکن نماز کا معاملہ اپنی جگہ ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے فرمایا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیامت میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر نماز کا معاملہ آپ کا کلیئر ہوا تو سارے معاملات کلیئر کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز کے معاملے میں اٹک گئے، نماز کے معاملے میں پھنس گئے تو پھر انسان بچ نہ سکے گا۔ آپ مجھے بتائیں ہمیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ جس قیامت کے دن کے بارے میں کعب احبار کہتے ہیں اگر 70 انبیاء کے برابر بھی کوئی اعمال بفرض محال لے کر کے پہنچے تو بھی وہ اپنے اعمال کو حقیر جانے گا، حقیر۔ آپ سے پوچھتا ہوں کیوں وقت
वक्त नहीं निकालते। अब आइए आपसे पूछूं, इमाम तो सजदे की, इमाम तो अल्लाह अकबर शहादत के वक्त भी सजदा करते हैं। कितना दर्दनाक वक्त होगा, अल्लाह अल्लाह, जब इंसान का एक्सीडेंट होता है और वो मौत को करीब देखता है तो इंसान अपनी जान की फिक्र करता है। मगर कुर्बान मेरे इमाम शहीद करबला ने जब आखिरी वक्त आया तो भी अपने सर को सजदे में रखा और सर सजदे में रख करके बता दिया, औरों को जान से मोहब्बत है लेकिन अली के बेटे को अपनी जान से ज्यादा सजदे से मोहब्बत है। आप बताएं तो सही। और उसी नमाज से हम दूर है, आशूर में भी नमाज दूर करते, आशूर में भी नमाज से दूर रहते हैं। आइए अब इस अपनी गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते हुए आपसे पूछूं, अगर कयामत के दिन, तवज्जो करना इन जुमलों पर, अगर कयामत के दिन फहरिस्त बनी जानियों की कि जानी एक साथ खड़े रहे, तवज्जो आप, जानियों की फहरिस्त बनी कि जानी एक साथ खड़े रहेंगे, तो जिस ग्रुप में यजीद होगा उसी ग्रुप में जिना करने वाले भी तो होंगे ना। दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी बातें हाकना आसान है, महशर आपकी मर्जी और मेरी मर्जी से नहीं होगा। महशर को महशर कहते इसलिए हैं कि वहां बड़े बड़े मुकर्रबीन भी नफ्सी नफ्सी कहेंगे। अल्लाह, थोड़ा किसी के दिल की फरियाद दिल के कानों से सुनो, मेरी कौम के जवानों जहन्नम का ईंधन बनने नहीं आए हो, मेरी कौम के जवानों अल्लाह को नाराज करने नहीं आए हो। इमाम अली मकाम से जान से ज्यादा मोहब्बत करने वाले मेरे सुन्नियों, आपसे पूछता हूं थोड़ा गौर करना, ईमान वाले दिल पे हाथ रखकर सोचना, जानियों की फहरिस्त बनेगी कि सारे जानी एक साथ खड़े रहे, तो बताओ जहां यजीद होगा वहां जानी लोग होंगे कि नहीं होंगे? और निगाहों की पाकीज़ा, निगाहों को पाकीज़ा रखने वालों की फहरिस्त बनेगी कि जो निगाहों को नीचा रखते थे, औरतों को पाप की नजर से नहीं देखते थे, जिनकी निगाहों में तकद्दुस था, वो सब एक तरफ खड़े रहे। तो बताओ अल्लाह अकबर, निगाहों को तहफ्फुज देने वाले इमाम हुसैन के साथ खड़े होंगे और जिना करने वाले यजीद के साथ खड़े होंगे। अगर क़यामत में ऐसा हो गया, अगर हो गया कि बेनमाजी एक साथ रहे और नमाजों की पाबंदी करने वाले एक साथ खड़े रहे, तो बताओ यजीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे बेनमाजी? और जो नमाजों को तहफ्फुज देते थे वो उस शहीद के साथ खड़े होंगे कि नहीं होंगे, जिसने सर को सजदे में कुर्बान किया है, सर सजदे में कुर्बान किया है। अल्लाह अल्लाह, किसी ने कहा था हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। अल्लाह अकबर। बताओ मुसलमानों, तो पता चला ये नजरियात की जंग है, ये नजरियात की जंग है। आपसे पूछूं, जंग में जब इंसान जाता है, जंग में जब इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बहन लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है फौज लेकर जाता है, बीबियां लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है, अल्लाह अकबर, फौज लेकर जाता है, सौतेले भाई लेकर नहीं जाता। जंग में इंसान जाता है 6 महीने का बच्चा लेकर नहीं जाता। इमाम आप जंग में भी जा रहे हैं, और कुछ लोग तो कहते हैं कि चलो इत्तेफाकी हादसा हो गया। इत्तेफाकी हादसा आपके मौर्रिखीन के लोगों के लिए कहने को है, वरना रसूलुल्लाह के घर का बच्चा बच्चा जानता था। आका ने इतनी तफसील से करबला बयान की थी। इब्ने अब्बास कहते हैं कि नबी के घर के बच्चे बच्चे को पता था कि हुसैन मैदान करबला में खड़े जब वो शहीद होंगे जंगे सिफ़ीन के मौके पर। मौलाए कायनात जब करबला के करीब से गुजरे तो रोए, फरमाया यहाँ हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहाँ उनके कजावे रखे जाएंगे। यानी कितनी तफसील मालूम थी खानदान रसूल को कि ऊंट कहाँ बैठेंगे वो भी पता है, खैमे कहाँ लगेंगे वो भी पता है, कजावे कहाँ रखे जाएंगे वो भी पता है। आप कहते हैं हादसा हो गया, लेकिन ये हकायक है, सच्चाई है। इमाम आप जंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन बीबियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बहनें ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बेटियां ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, बच्चे ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं, सौतेले भाई ले जा रहे हैं। ऐसा क्यों? इमाम गोया के बताएंगे ये तलब
تلواروں کے ٹکرانے کی جنگ نہیں بلکہ یہ کردار کی جنگ ہے, یہ نظریات کی جنگ ہے. ایک طرف یزید سوتیلی ماں کو پاپ کی نظر سے دیکھ رہا ہے, تو ہم میدان میں بتائیں گے کہ سوتیلے رشتے کا تقدس کیا ہے. آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ توجہ کریں, سوتیلا رشتہ ہمیشہ مشکوک رہا ہے. آپ نہیں دیکھتے سوتیلے رشتے کا مطلب قرآن کی تفاسیر اٹھا کر کے دیکھیں, ابن عباس سے لے کر صاحب نعیمی تک سوتیلے رشتے کا مطلب کیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی جو حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں ہے, اللہ اکبر, وہ اپنے بیٹوں کو بتا رہی ہے اللہ اکبر کہ تمہارے سوتیلے بھائی نے یہ خواب دیکھا ہے. اسی طرح ہے نا, سوتیلے بھائی ہاتھ کا پانی چھین کر کے زمین پہ ڈال رہے ہیں, سوتیلے بھائی ہاتھ کی روٹی چھین کر کے کتے کو ڈال رہے ہیں, سوتیلے بھائی مار پیٹ کر کے کنویں میں پھینک رہے ہیں. یہی تو سوتیلا رشتہ لوگ جانتے ہیں. مگر قربان جائیں, امام علی مقام سوتیلے بھائیوں کو کربلا میں لے جا کر اور پھر ان کی وفا کا اظہار کر کے بتا رہے ہیں. آخر کار امام حسین نے سوتیلے بھائیوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوگا کہ سوتیلے بھائی اپنی جان سے زیادہ اپنے سوتیلے بھائی سے پیار کر رہے ہیں. کوئی کسی پر یوں تو نہیں مرتا, کوئی کسی سے یوں تو پیار نہیں کرتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, حسین پاک کا سوتیلا بھائی سب سے زیادہ معتبر با وفا ہے جسے دنیا غازی عباس کے نام سے جانتی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں, وفا کا دوسرا نام اگر کربلا کے بعد ہم سے کوئی پوچھے تو ہم حضرت غازی عباس کا نام لیا کرتے ہیں. شمر نے اللہ اکبر رشتہ داری کی وجہ سے حضرت عباس کو امان لکھی, ان کے بھائیوں کو امان لکھی, تو حضرت عباس نے کہا شمر تجھ پر بھی لعنت ہے اور تیری امان پر بھی لعنت ہے, واللہ تو نے نبی کے شہزادے کو امان نہیں دی. ان کو کاٹنا چاہتا اور ہمیں بچانا چاہتا ہے. حسین کے بعد زندہ رہنے کو ہم پسند ہی نہیں کرتے. یہ ایک سوتیلے بھائی کا جذبہ. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اگر آپ کربلائی ہے, اگر آپ حسینی ہے, تو اس مجمع میں اپنے دل میں سوچو آپ کے سگے بھائی کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے. کربلا صرف کالے کپڑوں کا نام تو نہیں ہے نا پہننے کا, کربلا سینہ پیٹنے کا نام نہیں. ہمارے درمیان ہمارے درمیان کربلا اسوہ مصطفیٰ کی تفسیر کا نام ہے. ہمارے نزدیک کربلا بدر و احد کے مقصد کی تکمیل کا نام ہے. آپ سمجھتے کیا ہے کربلا کو, لیکن ہمارے اندر کربلا کہاں ہے. ہم نے رسمی اور اسمی کربلا کو تو دیکھا, ہم نے حقیقت کربلا کو نہیں دیکھا. بتاؤ آپ اور ہمارا جذبہ بھائی کے بارے میں کیا ہے. یہی نا, اس کا کھیت ہڑپ کر لیا, اس کا حصہ ہضم کر لیا, اس پر کیس کی کر دیا, اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. اس کی بیٹی کو اچھے رشتے آتے تو آپ کو پسند نہیں آتا, آپ کو ہضم نہیں ہوتا. بتائیں تو صحیح, اس کے گھر میں بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ آپ کا معاملہ سگے بھائی کے لیے, اور وہاں سوتیلے بھائی کے ساتھ انداز کیا ہے سرکار غازی عباس کے ساتھ دیکھیں. پھر اس کے بعد امام اپنی بہن کو کربلا میں لائے. جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے, توجہ کرنا, جب امام کسی کی کوئی بات نہیں مانتے تو سیدہ زینب کھڑی ہو کے کہتی ہے بھیا یہ کر لو, بھیا یہ کر لو. بہن کی کوئی بات نہیں ٹلتی. گویا کہ حسین بتا رہے ہیں وہاں بہن کا کوئی تقدس نہیں ہے, اور یہاں بہن کے تقدس کا عالم یہ ہے کہ بظاہر اگر حضرت امام کے اپنی فکر کے خلاف بہن بات کر رہی ہے تو امام اس کو ہی مانتے نظر آ رہے. کس نے نہیں کہا تھا کہ علی اصغر کو لے جائیں اور یزیدیوں سے کہہ کے پانی پلاتے. امام نے سب کو منع کیا, لیکن جب بہن آئی اور بہن نے کہا میرے لیے چلے جائیں, میں کہہ رہی ہوں آپ چلے جائیں, تو مورخین لکھ رہے ہیں بہن کی بات مان کر امام یزیدیوں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. حالانکہ یہ امام پاک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ یزیدیوں کے ہاتھوں سے ان کے شہزادہ والا تبار نے پانی نوش نہیں فرمایا, وہ تو شہید ہو گئے. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں بہن کے بارے میں امام علی مقام کا حال یہ, بیویوں کی موجودگی میں قیادت کا جھنڈا خاندان نبوت کا کسی کے ہاتھ میں دیتے ہیں, بیٹیوں کی اور بیویوں کی موجودگی میں اس کو بہن کہتے ہیں. بتاؤ امام تو بہن سے اتنا پیار کرتے ہیں. ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے, ہمارا اور آپ کا بہنوں کے ساتھ کیا رشتہ ہے. آپ بتائیں مجھے, اگر بہن گھر آ جائیں 4 بچوں کو لے کر تو بھائی اور بھابھی بات کرتے ہیں, کھلائیں گے کہاں سے. حیرت کی بات یہ ہے جس قوم کی سوچ فکر حسین سے اس قدر گر جائیں, پھر کیا اس قوم
قوم کے لیے یہ نہ کہا جائے کہ وہ نام کے لیے تو حسینی بنی ہے لیکن افکار کے اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں یزیدیت کا شکار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جانتے ہیں بہن کا مقام کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے؟ اور یہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے سیکھا۔ آقا علیہ السلام کی کوئی حقیقی بہن نہ تھی، لیکن جب جنگ حنین کے موقع پر اللہ اکبر، حنین کے اندر وافر مقدار میں، کثیر مقدار میں جب وہ غنیمت کا مال آیا تو اس وقت تو ایک خاتون آئی اور آنے کے بعد کہا اے محمد میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اس بہن سے جدا ہوئے تقریباً کم و بیش آدھی صدی بیت چکی تھی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا تم میری بہن ہو، نام کیا ہے؟ کہا میرا نام شیمہ ہے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیمہ کو تو جانتا ہوں، حلیمہ کو بھی جانتا ہوں، میری وہ ماں ہے، رضائی ماں، لیکن شیمہ تم میری بہن اور تم ہی ہو، اس کی نشانی تمہارے پاس کیا ہے؟ اللہ کیا نشانی ہے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت شیمہ کہتی ہے ایک بات ایسی ہے جو صرف تم اور میں جانتے ہیں، تیسرا کوئی نہیں جانتا ہمارے سوا۔ کہ وہ کون سی؟ تو آقا علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی تھی، ایک دن میں آپ کو کہیں لے جانا چاہتی، آپ آنا نہیں چاہتے تھے، میں نے زبردستی کی، گود میں چھینا۔ آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا گھروں میں کہ بڑی بہنیں بھائی کو گود میں لے جانا چاہتی ہے، وہ نہیں آنا چاہتا تو کیا ہوتا ہے وہ زبردستی کھینچتی ہے، تانتی ہے، ایسا کرتی ہے۔ تو شیمہ کہتی ہے آپ نہیں آنا چاہتے تھے، میں لے جانا چاہتی تھی، میں نے زبردستی کی تو آپ نے میرے کندھے پر دانت کاٹ لیا تھا اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑھیں نظر آئی، اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شیمہ یہی ہے تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، شیمہ کے سسرال کی بکریاں، بھیڑے، اونٹ، گھوڑے جتنے غنیمت میں آئے ہیں، چونکہ یہ میری بہن ہے میں اس کو واپس کرتا ہوں، تم لوگ بھی واپس کرو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ فرمائے بہن کا یہ اکرام ہے، حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے، وہ حقیقی بہن نہیں، رضائی بہن ہے۔ اکرام دیکھو، احترام دیکھو، ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے۔ اگر بہن جوان ہو گئی، اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں تو بھائی بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے، اور جب بھائی بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا منہ اچھا نہیں، باپ بوجھ سمجھ رہے باپ کا منہ اچھا نہیں، ماں بوجھ سمجھ رہی باپ کا منہ، ماں کا منہ اچھا نہیں، تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو، نہ بہنیں اپنی ہو، نہ ماں اپنی ہو، نہ باپ اپنا ہو، سب تو منہ اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے، پیار اگرچہ دھوکے کی طور پہ مل رہا ہے، اللہ اکبر، پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آج ہمارے منبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں، مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں۔ پہلی بات تو میں دو بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، منبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے، یہ میری گزارش ہے، ورنہ کل مستقبل میں، اللہ اکبر، مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر، انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی، بھگوڑی۔ کون کی بیٹیاں بھگوڑی تھی؟ کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی۔ میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں، اتنی چلی گئی کہاں گئی، ذرا یہ تو بتائیں۔ وہ کہا میڈیا میں آیا ہے۔ میں نے کہا او نادانو، تھوڑا تو ذرا شعور کرو، ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی۔ اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا، چاند آ گیا، تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے۔ ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے۔ لیکن کہیں کچھ گئی ہے، کہیں کچھ گئی، میں جان تو انکار نہیں کر رہا ہوں، کہیں کچھ گئی ہے، لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا، کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا، کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار
किरदार जिसने नहीं सीखा, कौन गई है? सैयदा ज़ैनब का किरदार जिसने नहीं सीखा वो चन गई है। लेकिन याद रखना, हम इतना मुबालगा न करें, इसलिए कि बातें बातें होती है, हकीकतें हकीकतें होती है। अल्लाह अकबर। अपनी बातों को दिलचस्प बनाने के लिए पूरी कौम की आबरू का हम सौदा न करें, थोड़ा सा हमें ख्याल करना होगा। और एक बात कहता हूं, लेकिन चले चन गई तो गई, एक बात कहता हूं, बहुत पूरे यकीन से कहता हूं, उलमा मौजूद है, मेरे मखदूम भी मौजूद है, सादात किराम भी मौजूद है। अल्लाह अकबर। जब तक मुसलमान बेटी को जन्नत समझता था, उस वक्त तक हमारी बेटियां घर से कभी नहीं भागी थी। जब से मुसलमान ने बेटी को बोझ समझा है, अब हमारी बेटियां घरों से जा रही है। अगर जा रही है चंद तो बोझ समझा इसलिए जा रही। बेटियों को बोझ न समझो, बेटियां बोझ नहीं है, जन्नत है। बेटियां बोझ नहीं है, जन्नत है। बहनें बोझ नहीं है, जन्नत है। इसलिए उनकी खिदमत करो। क्या लोगों को ये नहीं पता? अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक और मसदूक ने फरमाया, बेटी की परवरिश करने वाला और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। आपसे पूछता, ये लोग कहते हजरत ऐसा तावीज दी हमेशा बरकत रहे। मैंने कहा बेटी उस तावीज का नाम है क़यामत तक बरकत रहे। वो कैसे? का हदीस पाक में आता है, जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर में फरिश्ते आते हैं और उसको चारों तरफ से घेर कर कहते हैं, ऐ कमजोर जान से पैदा होने वाली कमजोर जान, जिसके घर में तू पैदा हुई, हम क़यामत तक अल्लाह के हुक्म से उसकी मदद करते रहे। अब बेटी पैदा हो तो मदद यूं उतर रही है, और हमने बेटियों को बहुत समझ लिया। तो इमाम करबला में देखो बेटी से प्यार कितना कर रहे हैं। हजरत सैयदा सुकैना, जिन्हें सकीना भी कहते हैं। अब मैं जो है वो तलफ़ुज़ात के वो जो है वो भूल भुलैया में आपको घुमाना नहीं चाहता, जो लोग कहते हैं वही कहकर आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन बहरहाल हजरत सैयदा सकीना को सीने पे सुला रहे कि नहीं सुला रहे? एक बेटी का मर्तबा, करबला के खैमे में इमाम अपनी बेटी को सीने पे रख रहे। आप अंदाजा तो फरमाए, चचा भतीजी के कहने पर फुरात तक जा रहा है, ये सब क्या है? भाई अपनी बहन के कहने पर, इमाम अली अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अपनी बहन के कहने पर वो सब कुछ करते नजर आ रहे हैं, जिसको देख करके इंसान हैरत इस्तिजाब में डूब जाता है। करबला ये भाइयों, करबला अब इख्तिताम पे सुन ले जरा सा, करबला रिश्तों की वफा का नाम, करबला रिश्तों को ताज़ीम देने का नाम, करबला मोहब्बतों का नाम, करबला एहतराम का नाम, करबला ताज़ीम का नाम, करबला कुरान के तहफ़्फ़ुज़ का नाम, करबला अकीदे की हिफाजत का नाम, और करबला हदीस के सही मफ़हूम को अमली तफसीर में पेश करने का नाम, करबला कुरान मुक़द्दस के सांचे में ढल जाने का नाम, करबला शराब से नफरत का नाम, करबला ज़िना से नफरत का नाम, करबला जुए से नफरत का नाम, करबला बांसुरी म्यूजिक और मौसीकी के मुकम्मल खातिमे की जोदे मुसलसल का नाम, करबला सजदों के लिए इंसान क्या क्या कुर्बानी दे सकता है, इस पैगाम में खामोश का नाम करबला है। अब आपसे पूछता हूं, हमने करबला से सीखा क्या? वही गुनाह में मुब्तला, वही जराइम में मुब्तला, वही बलाओं में मुब्तला। एक बात ये भी कह दूं इख्तिताम पर, खास तौर पर आखिर में बात करते करते, मुसलमानों एक बात आपसे कह दूं, करबला तो सहाबे किराम की कुर्बानियों के तहफ़्फ़ुज़ का नाम था, लेकिन आज जब करबला का जिक्र होता है तो उन्हीं सहाबा को निशाना बनाया जाता है, उन्हीं सहाबा पे तबर्रा किया जाता है, उन्हीं सहाबा को माज़अल्लाह ये करार दिया जाता है कि उन्होंने तो अहले बैत का हक कसब किया। और वो लड़के जो जुमा की नमाज भी 2 रकअत पढ़ के भाग कर आते हैं, ऐसे जैसे स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे भाग जाते हैं, वो सहाबा के किरदार पे बात करते हैं कि वो तो ऐसे थे, वो तो वैसे थे। मैं पूछता हूं, किस मुंह से सहाबा को तान करते हो? किस मुंह से सहाबा की अजमत पर उंगली उठाते हो? 2 रकअत पढ़ने की औकात नहीं है सही से, और उनके लिए उंगली उठा रहे हो जिन्होंने दीन के लिए अपना माल कुर्बान किया। आज मुसलमान कहलाना आसान है, लेकिन अल्लाह अकबर, उस वक्त जब अल्लाह अल्लाह मुसलमान कहलाए जाने पर, मुसलमान बन जाने पर पिटाइयां होती थी, पत्थर मारे जाते थे, कोड़े मारे जाते थे, चाबुक बरसाए जाते थे, भूखा रखा जाता था, सोशल बाइकाट किया जाता था। सहाबा उस वक्त के मुसलमान हैं, उनके ईमान पर ये कौम के लड़के सवालिया निशान खड़ा करेंगे जिनको तहारत के मसाइल तक नहीं पता है। आपसे पूछना चाहता हूं, वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह
तबारक व तआला अन्हु, जिसने वो कुर्बानी दी है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने इस्लाम की मदद की है सबके एहसान का बदला अदा किया जा चुका है, सिवाय अबू बकर के एहसान का बदला कयामत में अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। ऐसे लोगों को राशिद कहा जाता है, ऐसे लोगों को हक तलफ किसका? अहले बैत का। मुझे बताओ मुसलमानों, जरा गौर करो, उस फारूक आजम के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ये किया ये किया ये किया। आपसे पूछता हूं, फारूक आजम का किरदार पता है? फारूक आजम का किरदार मालूम है? फारूक आजम के किरदार के बारे में इल्म है? अल्लाह अकबर। आपको वो सफर याद होगा, आप वो सफर जानते होंगे। अल्लाह अकबर कि फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते, फारूक आजम मदीने मुनव्वरा से चलते और मदीने से चलते हुए बैतुल मुकद्दस जाते हैं। एक ही ऊँटनी है, अपने जवानों की खास तवज्जो, एक ही ऊँटनी है, गुलाम साथ में जा रहा है। फारूक आजम गुलाम से कहते सवारी एक है इसलिए हम ये करेंगे, सवारी एक है ये करेंगे कि थोड़ी देर मैं बैठूंगा, थोड़ी देर आप बैठना, फिर मैं पैदल चलूंगा, फिर तुम बैठोगे, तुम चलोगे, मैं बैठूंगा। आपसे पूछता हूं, बैतुल मक़दिस तक गुलाम को इस तरह लेकर के गए कि नहीं लेके गए? आप बताएं। बोलने से पहले तोलो, किसी की भी बात सुन करके बका मत करो। जो फारूक आजम एक गुलाम की हक तलफी न करें, जो फारूक आजम एक गुलाम की हक तलफी न करें, वो फारूक आजम अपनी आकाज़ादी सैयदा फातिमा ज़हरा की हक तलफी कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं, कभी गौर तो किया होता, कभी सोचा तो होता, जिससे जो सुना वही बकना शुरू कर दिया। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे असहाब को बुरा मत कहो, मेरे सहाबा को बुरा मत कहो। और इसी करबला की बात करते हुए सहाबा पे तबर्रा किया जाए, मुसलमानों क्या मुंह लेकर के उठोगे? जानते हैं शिफा शरीफ में काजी अयाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह लिखते हैं कि एक शख्स मर रहा था, उसको मौत आ रही थी, मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। अल्लाह अकबर, उसकी जबान पे कलेमा नहीं आ रहा था। उससे पूछा गया कि तू कलेमा क्यों नहीं पढ़ पा रहा है? उसने कहा कि मैं अबू बकर और उमर के गुस्ताखों के साथ बैठा करता था। वो गुस्ताख नहीं था बल्कि गुस्ताखाने शैखैन के साथ बैठता था। अल्लाह अकबर। तो जो गुस्ताखाने शैखैन के साथ बैठे, सिर्फ बैठे, मरते वक्त तो उसकी जबान पे कलेमा नहीं आता, जो गुस्ताखी करे उसका क्या अंजाम होगा? ये दुनिया चंद दिन की है, ये दुनिया चंद लम्हे की है। बंदों की खुशी के लिए अल्लाह को नाराज न करो। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। आज ये बहस चल रही है कि कौन कब ईमान लाया था, कौन कब ईमान लाया था। मैंने कहा किसी ने कभी भी ईमान लाया था, ईमान तो लाया था ना, हुजूर ने तो माफ किया था ना, हुजूर ने तो चादर में जगह दी थी ना। जिसको रसूलुल्लाह अमान दे दे, जिसको नबी अमान दे दे, उम्मती को हक क्या है उसको अमान से बाहर करने का। आपसे पूछना चाहता हूं, इसलिए मुसलमानों अपनी हैसियत में रहो। आला हजरत इमाम अहमद रजा मुहद्दिस बरेलवी फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, आलिम रब्बानी की तौहीन करने वाला कुफ्र तक जाता है। जब आलिम रब्बानी की तौहीन करने वाला कुफ्र तक जाता है, जो सहाबा की तौहीन करे, सहाबा को गालियां दे, याद रखना स्टेज पर कुछ भी कहो, कमरे की गुफ्तगू तो अल्लाह सुन रहा है, दिलों का हाल तो अल्लाह देख रहा है। इसलिए उनके लिए दिलों में कीना न रखो, उनके लिए दिलों में अदावत न रखो। मुसलमानों क्या बात है, अगर रसूलुल्लाह ऊंट के चमड़े की नालैन पहन ले तो हम उस नालैन को सर पे रखते हैं। आखिर ऊंट का चमड़ा ना देखा, क्या देखा? रसूलुल्लाह की निस्बत देखी। तो जब रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से ऊंट का चमड़ा सर पे रखा जाता है, तो रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से असहाबे मुस्तफा की ताज़ीम क्यों नहीं की जाती, उनका एहतराम क्यों नहीं किया जाता? लेकिन एक बात यह भी ख्याल रखना, एक तबका वो है कि अल्लाह अल्लाह
جو صحابہ کو ہلکا جان رہا ہے، صحابہ کی بیعت بھی کر رہا ہے، کمروں میں بیٹھ کر کے اپنے ماننے والوں کو ان کے خلاف کان بھر رہا ہے، لیکن دوسرا طبقہ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ جب اہل البیت پر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو پھر اس کا منہ اترتا ہے کہ یہ اہل بیت کی فضیلت پڑھنے والا کوئی رافضی تو نہیں ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو، اہل بیت کی فضیلت پڑھنا رافضیت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کی گستاخی کرنے کا نام رافضیت ہے۔ ورنہ دیکھو اللہ اکبر، ہمارے جتنے بزرگان دین ہیں سب نے کھل کھل کر کھل کھل کر صحابہ کی عظمت بھی بیان کی اور اہل بیت کی عظمت بھی بیان کی۔ آج اگر محفل میں نعرے حیدری لگے تو کچھ لوگوں کے چہرے یوں اترتے ہیں، ہم نے خود منبر پہ محسوس کیا، ان کے نام نہیں جانتے وہ کون لوگ ہیں، اللہ اکبر، کہ محفل میں علی کا نعرہ لگ رہا ہے، کہیں رافضیوں کی محفل تو نہیں۔ میں نے کہا یہ فکر صحابہ نہیں ہے، فکر اہل سنت نہیں ہے۔ ہماری محفلوں میں صحابہ کے ساتھ علی مرتضیٰ کا نعرہ لگتا تھا، لگتا ہے اور انشاءاللہ لگتا رہے گا، بلکہ صحابہ نے تو معیار قرار دیا ہے ایمان کا علی مرتضیٰ کو۔ فرمایا جب لوگوں میں بدعتیں پھیلنے لگی، فتنے اٹھنے لگے، تو محفلوں میں لوگ آتے تو ہم سوچتے کون اپنا اور پرایا ہے، تو جب لوگوں کو چھانٹنا چاہتے، لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتے اپنے اور پرائے کا فرق کیا ہے، تو ہم ذکر علی کرنے لگتے۔ علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے سمجھ جاتے ایمان والا ہے، جس کا چہرہ اتر جاتا سمجھ جاتے کہ منافق۔ نعرہ تکبیر، اس لیے نعرہ ذکر رسالت۔ علی کرو مگر احترام صحابہ کے ساتھ، ذکر اہل بیت کرو احترام صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا ذکر کرو اہل بیت کی تعظیم کے ساتھ، کیونکہ یہ دونوں رسول اللہ سے منسوب ہیں۔ بلکہ یوں کہہ لیں حضور کے ارد گرد ستارے گردش کر رہے، جو گردش گھر کے اندر کر رہے ان کو اہل بیت کہتے ہیں، اور جو گھر کے باہر کر رہے ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ حضور کی نسبت کا خیال کرو۔ آئیے اپنی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے یہ بات عرض کروں، مسلمانوں ہم نے باتیں بہت کی، بہت باتیں کی، ہم سب جگہ ہیں، عمل کے میدان میں نہیں، عمل سے کورے، زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو پہنچنا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ آئیے آج سے پہلے کچھ کیا، جو کیا سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف واپس آئیں۔ یاد رکھیے انسان جہاں جا کر جرم کا اعتراف کرے، جہاں جا کر اعتراف جرم کرنے سے انسان کی عزت گھٹتی ہے، لیکن ایک میرے اللہ کا در ہے، جہاں آ کر انسان اقبال جرم کر لے تو میرا اللہ عزت گھٹاتا نہیں بلکہ عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ آؤ توبہ کرو۔ آج محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے، یہ محرم شریف حرمت والا مہینہ ہے، حرمت والا، یعنی جن 4 مہینوں کی حرمت اللہ نے روز اول سے مقرر کی ہے اس میں محرم الحرام بھی ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث یہ ہے کہ رمضان شریف کے بعد سب سے زیادہ جس مہینے کے روزے کی اہمیت ہے وہ ماہ محرم الحرام کے روزے، ماہ محرم شریف کے روزے۔ ان دنوں کو خرافات بدعات میں گزارنے کی بجائے عبادات میں گزارو۔ ہو سکے تو یہ طے کر لو کہ روزانہ میں نے نبی اور آل نبی پر 1000 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ کہیں گے لوگ کہتے ہیں ارے بہت ٹائم لگے گا، کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت مختصر درود شریف، بہت مختصر درود شریف ہے۔ اگر اس درود شریف کو آپ نے پڑھا 1000 بار صرف 20 منٹ کا ٹائم لگے گا، 20 منٹ درود شریف پڑھو۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ نے پہلے بھی سنا صدقہ دو، خیرات دو۔ اور ایک بات آپ کو کہوں، اس کو بھی دھیان سے کہ جو ہم خرافات پر اور بدعات پر پیسہ خرچہ کرتے ہیں اس پیسے کو اٹھا کے آپ وہ سادات کرام جو مالدار نہیں ہیں ان پہ خرچہ کریں، وہ علماء کرام جو مالدار نہیں ان پہ خرچہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ خرافات اور بدعات کے بارے میں توجہ کرنا۔ 2 گروپ ہیں، ایک گروپ کہتا ہے جائز ہے، ایک گروپ کہتا ہے ناجائز ہے۔ جو گروپ جائز کہتا ہے وہ بھی صرف جائز ہی کہتا ہے، نہ فرض کہتا ہے، نہ واجب کہتا ہے، نہ سنت کہتا ہے، نہیں کہتا نا۔ جو جائز ثابت بھی کر لے خرافات کو تو صرف جائز ہی کہہ سکے گا، فرض نہیں کہہ سکے۔
واجب نہیں کہہ سکے گا، لیکن بھائیوں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا تو اللہ نے ہم پہ فرض کیا ہے، بے شک، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جب تک تم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو بتاؤں خاص طور پہ سادات کی خدمت، وہ جو مالدار نہیں ہے مستحق ہیں، یہ نہیں کہتا غریب ہیں، میرے اندر اتنی ہمت نہیں کہ میں کسی سید کو غریب کہوں، لیکن سادات جو مالدار نہیں ہے، مالدار اگر آپ ان کی خدمت کریں تو ہوگا کیا؟ دو تین باتیں سن لے، بات ختم کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی حج کو جا رہے تھے، حج کا ارادہ تھا، اور حج کے ارادے میں آپ نے یہ طے کیا کہ میں نے حج کو جانا ہے، پوری تیاری ہو گئی، ارادہ بن گیا حج کو جانا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک کو پتا چلا کہ میرے پڑوس میں ایک سید صاحب رہتے ہیں اور وہ اس وقت تھوڑا پریشان حال ہے، حالات کے ستائے ہوئے اور حالات کے مارے ہوئے، تو انہوں نے سوچا کہ پڑوسی ہے، سید ہیں، میں ان کے نانا کے یہاں جاؤں، میں حج کے لیے جاؤں اور ان کو بھوکا پیاسا تڑپتا بلکتا چھوڑ کے جاؤں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس سال حج نہیں کریں گے، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی دیکھیں گے، حج کی پوری رقم اٹھا کر اس سید صاحب کو دے دیا، اور اس کے بعد آنسو پوچھتے ہوئے اب صبر کرتے ہوئے رہ گئے۔ جب حج سے قافلہ واپس آیا تو لوگ ملاقات کرتے تھے، تو عبداللہ ابن مبارک لوگوں کو کہتے تھے مبارک ہو حج، تو لوگ بھی کہتے تھے عبداللہ آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچتے یا اللہ میں گیا نہیں لیکن جو آتا ہے مجھے حج کی مبارک بات دیتا ہے، اسی فکر میں تھے، آنکھ لگی تو خواب میں غیب سے ندا آئی، کوئی کہنے والا کہتا ہے عبداللہ ابن مبارک تو نے میرے نبی کے شہزادے کی مدد کے لیے حج کو ملتوی کر دیا، تو تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے تیرا ہم شکل ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو قیامت تک تیری طرف سے حج کرتا رہے گا اور اس کا ثواب تجھے ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس لیے خرافات کی طرف خرچ کرنے کی بجائے اپنے سادات جو مستحق ہیں ان کے لیے خرچ کرو۔ ایسے سادات ہیں، میں نے کئی جگہ دیکھا، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی آٹو چلا رہا ہے، کوئی چائے بیچ رہا ہے، ان کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں ہے بھرنے کے لیے، ان کی بچیوں کی شادی کے لیے پیسے نہیں ہیں، یہ ساری چیزیں مسلمانوں ہمیں اس کی طرف غور، ترجیحات کی طرف غور کیجئے، جہاں خرچ کرنے کا زیادہ فائدہ ہے اس کی طرف۔ بلکہ امام اہل سنت ایک حدیث لکھتے ہیں، آئیے اس حدیث کو بھی سنیں، کہتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بنو ہاشم پر احسان کیا، ان کی خدمت کی، ان کی مدد کی، آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب اور لازم ہے کہ جس نے بھی میری آل کی خدمت کی، مدد کی، نصرت کی، حمایت کی، محبت کی، آقا فرماتے مجھ پہ واجب ہے، لازم ہے کہ اس کا صلہ میں اس کو قیامت میں دوں گا جب وہ مجھ سے ملے گا۔ یہ حدیث لکھنے کے بعد میرے امام کہتے ہیں جس کا مفہوم یہ سنیوں دوڑو اور سادات کی خدمت کر لو، اس لیے کہ نبی کس کس کو ملیں گے کس کس کو نہ ملیں گے الگ عنوان ہے، لیکن جنہوں نے آل نبی کی خدمت کی ہوگی اس سے ملنے کا وعدہ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں۔ گویا کہ اور لوگ حضور کو ڈھونڈیں گے اور حضور اپنی آل کی خدمت کرنے والے کو صلہ عطا فرما رہے ہوں گے، لقاء کا شرف عطا فرما رہے ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش ہے، ہم نے اپنے پیسوں کو، روپیوں کو بہت ضائع کیا خرافات پر، بدعات پر۔ کیا خرافات ہے، کیا بدعات ہے؟ اپنے علاقے کے مستند معتبر علماء اور مفتیان کرام کے پاس بیٹھو اور بیٹھ کر کے سیکھو کہ کن خرافات سے اور بدعات سے بچنا ہے اور کون سی چیزیں اہل سنت و جماعت سے ہے۔ جیسے کہ لوگ تو شربت پلانے کو بھی بدعت کہہ دیتے ہیں، آپ سے کہتا ہوں کہ بھئی شربت پلانا کون سی بدعت ہے؟ میرے امام لکھتے ہیں، وہ بھی کیا دلیل دی، فرمایا جب کتے کو پانی پلانے پہ جنت مل سکتی تو امام عالی مقام کے نام پہ اگر مومنوں کو شربت پلایا جائے تو پھر اس کا صلہ کیا ہوگا؟ ساری چیزیں کرتے رہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔